مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوائنٹ آپ کو اور پاکستان کے عوام سے شیئر کرنا ضروری ہے، یاد دلوانا ضروری ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی تو شروع دن سے نیب کا خلاف ہے۔ میں نے آپ کے سامنے کتنے پریس کانفرنسز کیے ہیں کہ اصولی طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ کیوں سمجھتی ہے کہ ہمیں نیب کا ادارہ کو بند کرنا چاہیے، مگر ساتھ ساتھ آپ سب کو پتہ ہوگا کہ جتنا دیر سے پاکستان پیپلز پارٹی نیب کا مخالفت کرتی آ رہی ہے، اتنا ہی دیر پاکستان تحریک انصاف نیب کا دفاع کرتے آ رہی ہے۔ ہم جب حکومت میں آئے تھے 2008 سے لے کے 2013 تک چارٹر آف ڈیموکریسی کا حصہ تھا کہ ہم نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کو بند کریں گے۔ خان صاحب نے اس کو مکمکا کرا دے دیا۔ خان صاحب نے ایک مہم شروع کروا دیا کہ نیب کو بچائیں۔ جب میاں صاحب حکومت میں آیا تب بھی ہم نے کہا، ہم نے حکومت وقت سے مطالبہ کیا اور اپوزیشن میں ہم ہی تھے جس کا یہ سٹانس تھا کہ نیب میں تبدیلیاں لے کر آئیں، نیب کو بند کیا جائے، یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا حصہ ہے۔ ہمارا بات نہیں مانا گیا۔ پھر اس کے دوران الیکشنز ہوئے، سب کچھ ہوئے۔ آج جو ہمارا حکومتی اتحادی ہے، حکومتی جماعت ہے، وہ ہمارا اس موقف کو پہ آ گئے اور ہم سب کا مطالبہ تھا کہ نیب ریفارم کریں۔ اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا اصولی موقف یہ تھا کہ بندی کریں، مگر جیسے آپ نے دیکھا خان صاحب نے اس کے حکومت میں رہتے ہوئے اور حکومت سے باہر نکلنے کے بعد بھی نیب ریفارم کا مخالفت کیا۔ حکومت میں کہتے تھے کہ ہم اس کو اس لیے پریشرائز کر رہے ہیں تاکہ وہ اس نیب ریفارم کے تھرو ہمیں این آر او دلوا دیں۔ جب ہم حکومت میں آئیں اور ابھی جو ریفارمز ہم لے کر آئیں کہ 90 دن کے بجائے 14 دن آپ ان کے قید میں رہ سکتے ہیں، جب ہم نے اس پوائنٹ کو، اس سے پہلے نیب میں آپ گلٹی تھے جب تک آپ اپنے آپ کو انیسنٹ نہ پروف کریں۔ جب ہم نے کہا کہ اب اس کا ہم ترمیم لے کر آئیں تاکہ ہم انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق لے کر آئیں کہ یو آر innocent until proven guilty، یہی خان صاحب نہیں مانے۔ خیر، ہم وہ ترمیم لے کر آئیں اور ان ترمیم کا سب سے پہلے جو سیاستدان ہے جو فائدہ لے رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی ایم کے نیب ریفارم سے، وہ خان صاحب خود ہے۔ افسوس کے ساتھ کہ الزامات سنگین ہیں۔ الزامات یہ ہے کہ یونائٹڈ کنگڈم کا NCAA کا جو ان کا اپنا کرپشن کا ادارہ ہے، انہوں نے 190 ملین پاؤنڈز، میرا میتھ اتنا اچھا نہیں ہے، میں نہیں بتا سکتا ہوں، اور ویسے anyway جو ایکسچینج ریٹ اس کا کیا ہوگا، 190 ملین پاؤنڈز پاکستان کا پیسہ ہے، سندھ کا عوام کا پیسہ ہے، ان کو یہ پیسہ دیا جائے۔ خان صاحب وقت کا وزیر اعظم تھا، احتساب کا بڑا بات کروانے والا وزیر اعظم تھا، اور جب 190 ملین پاؤنڈز یونائٹڈ کنگڈم کا حکومت نے پاکستان بیچنا چاہا، پاکستان کا حکومت کو واپس دلوانا چاہا، خان صاحب کو موقع فراہم کیا گیا کہ وہ اپنا دعویٰ کہ
کہ پاکستان کے عوام کا لوٹا ہوا پیسہ وہ واپس لے کر آئے گا، جب اس کو یہ موقع ملا کہ 190 ملین پاؤنڈز پاکستان کے عوام پاکستان کو واپس دیا جائے. He abused his office. He abused the office of the Prime Minister of Pakistan. He deceived the cabinet of Pakistan. And in a hidden envelope, اس نے یہ جو 190 ملین پاؤنڈز کا جو تفصیل تھا پاکستان کا عوام کا پیسہ کے بارے میں جو یونائٹڈ کنگڈم نے بھیجا تھا، اس نے ایک سیلڈ انویلوپ میں اپنا کابینہ سے زبردستی یہ بات منظور کروایا کہ اس کو بس آپ اگری کر لے جو بھی اس ڈاکیومنٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے ہر کابینہ کا جو ممبر تھا اس دور کا، میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ اس بات سے انکار کریں، آپ اس بات کو ریجیکٹ کریں، تردید کریں کہ ایسے نہیں ہوا. کابینہ نے ان سب نے کیا اپروو کیا کہ وہ پیسہ اس کے بجائے کہ وہ حکومت پاکستان کا اکاؤنٹ میں جمع ہو، اس کے بجائے کہ وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا حصہ بن کے پاکستان کے عوام کا جیب میں آئے، اس کے بجائے کہ وہ 190 ملین پاؤنڈز یہاں سندھ میں آئے اور ہمارا فلڈ کی ریکنسٹرکشن میں فلڈ کے متاثرین کو مدد دیا جائے، کابینہ نے وہ پیسہ ملک ریاض صاحب کو دیا تاکہ ملک ریاض صاحب اپنا جو فائن ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ پورا کر سکے. اب بات تو یہ ہے کہ ایک سنگین الزام ہے. اگر آپ یا میں اس جرم میں ملوث ہوتے تو ہم تو کب سے جیل کے اندر ہوتے، اور ہمارے بارے میں یہی عمران، یہی سیاسی جماعت میں جو سارے کے سارے لوگ موجود ہیں کہ آپ کو کیا کہہ رہے ہوتے، یہی جماعت جو اپنے آپ کو طریق انصاف کہلاتا ہے، جو رول آف لا اور اکاؤنٹیبلٹی کا جماعت کہلاتا ہے. خان صاحب نے اپنا سیاست اس بات پہ چمکایا ہے کہ احتساب اس ملک میں ہو، اور اگر وہ خود کوئی جرم کرتا ہے تو وہ بھی تیار ہوگا ان کا کانسیکوینسز کو بھگتنے کا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خان صاحب گرفتار ہوتے تو ان کا اپنا جماعت کہتا کہ دیکھو ہمارا قائد کتنا بہادر ہے، دیکھو ہمارا قائد کتنا اپنا جو look how our leadership is so confident in themselves that they're ready to face all accusations. ہوا کیا کہ خان صاحب کو سنگین الزامات کی وجہ سے قانون اور آئین کے تحت گرفتار کیا گیا. کرپشن کیسز کی وجہ سے because of 190 million pound accusation, the former Prime Minister of Pakistan was arrested in accordance to the law and the Constitution. اس کا جواب میں پاکستان تحریک انصاف کا رد عمل کیا تھا. اگر وہ یہ فیصلہ کرتے کہ وہ سیاسی جماعت رہتے اور سیاسی جماعت رہنا چاہتے ہیں تو وہ پرامن احتجاج کا کال دیتے. اگر وہ سیاستدان ہوتے تو وہ اپنا رد عمل سیاست تک محدود رکھتے. مگر تحریک انصاف نے یہ پہلے سے فیصلہ کیا اور پھر اس فیصلہ پہ عمل درآمد کیا گیا
کہ طریقے انصاف کا رد عمل سیاسی نہیں ہوگا، کہ تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت نہیں رہے گا، وہ ملیٹنٹ آرگنائزیشن بنے گا۔ وہ پتھر اٹھائیں گے، وہ لاٹھی اٹھائیں گے، وہ بندوق اٹھائیں گے اور ریاست پہ حملہ کریں گے۔ اور اس قسم کے حملے کیے گئے جو پاکستان کی تاریخ میں بہت ہی کم اگزامپلز ملتے ہیں۔ جہاں تک مجھے یاد ہے، ایک طریقے طالبان پاکستان نے جی ایچ کیو پہ حملہ کیا ہے اور دوسرا پاکستان تحریک انصاف۔ جہاں تک مجھے یاد ہے، بلوچستان میں جناح کے گھر پہ بی ایل اے نے حملہ کیا ہے اور اس کے بعد لاہور کا جناح ہاؤس پہ پاکستان تحریک انصاف نے حملہ کیا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں کوئی سیاسی جماعت جان بوجھ کے اپنے سیاسی قائدین کے ہدایت پہ ایک سازش کے تحت، میں پاکستان کی تاریخ سے واقف ہوں، مجھے نہیں یاد کہ کوئی سیاسی جماعت نے کسی بھی موقع پہ ایک احتساب کی کیس کی گرفتاری کی وجہ سے، اور وہ بھی 2 ہفتے کے 14 ڈیز کے، 2 ہفتے کے 90 دن بھی نہیں، اس پہ انہوں نے دہشت گردی کا جواب دیا۔ مجھے تو یہ نہیں یاد کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسے ہوا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ یہ ہے کہ ہمارا قائد کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا۔ ہم نے کسی جی ایچ کیو پہ حملہ نہیں کیا، ہم نے کسی کو کمانڈر ہاؤس پہ حملہ نہیں کیا، ہمارے کارکن نے، پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں نے اپنے آپ کو جلایا، مگر پاکستان کو نقصان نہیں پہنچنے دیا۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو 1986 میں پوری دنیا میں جو سب سے بڑا سیاسی ہجوم ہے، جو گینس ورلڈ آف ریکارڈز میں موجود ہے، کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو and 3 million people were there to receive her at لاہور ایئرپورٹ۔ اگر شہید بی بی چاہتی تھی تو وہ صاف کہتی کہ وہاں ایوان صدر میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کا قاتل ہے، آئے ہم سب ساتھ چلتے ہیں، حساب لیتے ہیں۔ کیا ہوتا؟ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے ایک پتھر بھی کبھی نہیں اٹھائی زندگی۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد جب پورا ملک پھٹ پڑا اور پختونخوا سے لے کے بلوچستان تک پاکستان کے عوام غم اور غصے میں تھے، تو پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے کیا کیا؟ پاکستان پیپلز پارٹی کا جواب، دہشت گردی کے جواب ہم نے کیا دیا؟ سیاسی جواب دیا، جمہوری آواز اٹھایا، کہا پاکستان کھپے، منع کیا اپنے کارکنوں کو، اپنے عوام کو کہ یہ حرکت نہ کریں۔ انتقام کے بجائے ہم نے کیا کہا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے، کہ آپ ہمارے ادارے پہ نشانے نہ کریں، کسی ایک آدمی کی وجہ سے، وہ بھی غیر آئینی آمر کی وجہ سے آپ ایک پورا ادارہ کو اپنا نشانہ پہ نہیں لے کر آئے، آپ جمہوریت کی صورت میں میرا انتقام لو۔ ان لوگوں نے، میں نے پہلے کہا تھا، میں نے وارن کیا تھا یہاں کھڑے ہو کے کراچی سے کہ آپ لوگ پنجاب کا الطاف پیدا کر رہے ہو، آپ کو یاد ہوگا۔ میں نے کہا یہ سیاسی دہشت گرد ہے، یہ نہیں مان رہے تھے ہمارے بات۔ پاکستان تحریک انصاف کہ جو کردار رہا ہے یہ پچھلے دن، میں اتنا ہی کہوں گا کہ اب ان کو جواب دینا پڑے گا۔ جو ان کرائمز میں ملوث تھے ان کو جواب دینا پڑے گا۔ اور اگر اس دہشت گردی کے سامنے ہمارے ادارے لیٹ کے ایک بار پھر، اس لیے پہلی دفعہ تو نہیں ہے کہ خان صاحب نے
قانون کی خلاف ورزی کی یا پی ٹی آئی نے قانون کا خلاف ورزی کی یا آئین توڑا یا قانون توڑا. جب اپریل میں انہوں نے قانون اور آئین کو توڑا کچھ نہیں ہوا ان کے ساتھ. جب انہوں نے مئی 25 پہ یا جب پہ ان کا پہلے لانگ مارچ تھا انہوں نے جا کے اسلام آباد کو جلا دیا تھا, کچھ نہیں ہوئے ان کے خلاف. عدالتیں ججز ہاتھ پہ بیٹھے رہے. جب ان کو لاہور کے گھر میں ایک چھوٹا سا تعداد پولیس آفیسرز کے تھے اپنا اریسٹ وارنٹ دکھانے کے لیے, اور وہ بھی اریسٹ وارنٹ اسی لیے کہ خود خان صاحب کورٹس نہیں جا رہا تھا. اس نے مولوٹوف کاکٹیلز اور پتہ نہیں کس قسم کے دہشت گردی کے حملے پولیس کے خلاف اس وقت بھی کیے تھے. ہمارا انتظامیہ ہمارا عدالتیں کچھ نہیں کیے. تو اس لیے انہوں نے سمجھا کہ قانون تو باقی سب کے لیے ہے, پھر طریقے انصاف کے لیے نہیں ہے. انہوں نے سمجھا کہ عدالتیں باقی سب کے لیے ہیں, طریقے انصاف کے لیے نہیں ہیں. اور جب یہ غلط فہمی اس لیے پیدا ہوا کہ یہ بھی وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ جو بھی ریڈ لائن کراس کرنا چاہے وہ کر مجھے نہیں پتا وہ سمجھ رہے مجھے نہیں پتا کہ آپ کا لائیو چل رہا ہو یا نہیں, لیکن ہمیں کٹ تو کیا گیا ہوگا. ایلیز یہ تو ثابت ہو گیا ہے کہ بلاول ہاؤس میں بھی لوڈ شیڈنگ ہوتا ہے. دیکھو آخری بات یہ ہے کہ ان کو یہ غلط فہمی ہے کہ اس لیے کہ ہمارے ادارے نے اپنا نیوٹرلٹی کا اعلان کیا تو پھر وہ جو بھی کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں. میرا خیال میں اس جماعت میں شامل لوگوں نے ہر ریڈ لائن کو کراس کر دیا ہے, اور اب ریاست کا ذمہ داری ہے, ادارے کی ذمہ داری ہے, جن کا کام ہے جیسے عدالتیں ہیں, کہ وہ پاکستان کا قانون اور پاکستان کی آئین پہ عمل درآمد کرے. وہی آئین جو وہ ہمیں کہتے ہیں جس پہ وہ عمل درآمد کر رہے تھے, اسی آئین پہ اب ان کو پی ٹی آئی پہ عمل درآمد کرنا پڑے گا. ان کا ذاتی سیاسی جو پریفرنسز ہے ان کو سائد پہ رکھ کے قانون پہ عمل درآمد کرنا پڑے گا. اگر وہ ہوگا تو انشاءاللہ تعالی آئندہ کوئی سیاسی جماعت, کوئی گروپ, کوئی تنظیم اس ملک میں یہ نہیں سوچیں گے کہ وہ اس حد تک ہمارا قانون توڑ سکتے ہیں. ورنہ آج تو طریقے انصاف نے یہ کام کیا ہے, کل جب کوئی اور دوسرا جماعت یہی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ہم یہ ملک نہیں چلا سکیں گے. آپ کا شکریہ, آپ کو موقع دیا جائے گا. راجہ ثاقب صاحب, وائس آف امریکہ. سر اکاؤنٹیبلٹی تو ہو سکتا ہے, میرا خیال میں جیسے دنیا بھر میں ہوتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ جو یہ ادارہ بنایا گیا سپوزڈلی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے, وہ آج تک آپ اس ادارہ کا اکاؤنٹیبلٹی ذرا کرے کہ ماضی میں کتنا کامیاب رہا ہے اکاؤنٹیبلٹی کرنے کا. تو therefore جب when it's part of the charter of democracy that NAB should be abolished and we should set up a new accountability institution, یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا آج کا نہیں, ہمیشہ سے موقف ہے. مگر وہ جماعت جو اتنا ہی دیر نیب کا حمایت کرتے آ رہے ہیں وہ کیسے اتنا جذباتی ہو چکے ہیں. جب a watered down NAB, a reform NAB is for the first time ever being applied to them. یسرا قاضی صاحب, یسرا عسکری صاحب. Oh, I can't hear you, sorry. Oh, I suppose, thank you so much for your question, and میں تو سمجھتا ہوں کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس قسم کے ایشوز ہیں جو پاکستان کے اصلی ایشوز ہے, چاہے وہ معاشی ہو, چاہے وہ خارجہ سطح پہ ہو, ہمارا ہمسائے ملک ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات کے بارے میں ہو, یہی اصل میں ملک کے ایشوز ہے اور انہی پہ فوکس ہونا چاہیے. مگر افسوس کے ساتھ اس قسم کے جو واقعے ہو رہے تھے
move the country's attention. As far as our bilateral relations with India are concerned, I believe that I have time and time again reiterated that as far as our principal stance, that that has not changed and cannot change. But as far as improving relations with our with our neighbor, I believe that there was a time where international law, where UN Security Council resolutions were being violated by everyone. Now, in a post-Ukraine world, even the West has begun to appreciate the importance of international law and United Nations Security Council's resolutions. The world is not the same today as it was where India is deploying the same old tools. Whether it is vis-a-vis the context of Kashmir or whether it's the Islamophobic wolf's whistle, it's no longer 2001. The world has changed, and I believe in that dynamic, it will be hard for India to maintain its stance on this issue, and the onus is on them to create the environment that is conducive for talks. आपका बड़ा मुश्किल सवाल है, इसलिए मैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करता हूँ, और मैं समझता हूँ कि ये डोमेन, ये जो टॉपिक्स जो आप उठा रहे हैं, ये जो बड़ा डेंजरस टॉपिक्स है, बड़ा मुतनाज़ा टॉपिक्स है, एंड उसूली तौर पे मैं तो आखिरी बंदा होगा जो आपके इस किस्म की बातें के हमायत कर सकता हूँ कि कोई सियासी जमात का पे पाबंदी हो। वैसे पीपल्स पार्टी पे पाबंदी भी लगा, हमारा निशान भी हमसे छीना गया, आज तक हम तीर पे इलेक्शन लड़ते हैं। पहले पीपल्स पार्टी थे, अभी हमें पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस पे लड़ने पे मजबूर कर दिया, लेकिन मैं फिर भी आम तौर पे उसूली तौर पे मैं इन चीज़ों की हमायत नहीं करता हूँ। मगर अगर मैं ज़रा देखता हूँ तो जब हम हुकूमत में आए थे, ये फ़ॉरेन फंडिंग केस था, और फ़ॉरेन फंडिंग केस जो अकबर एस बाबर साहब जिन्होंने उनका अपना जो मेंबर है ये चार्ज शीट डाला इनके ख़िलाफ़, और ये इंटरनेशनली भी कोलैबोरेटेड है, और हमारा कानून भी ये इजाज़त देता है कि जब आप फॉरेन फंडेड कोई जमात सियासत कर रहा हो तो आप उनको यू कैन बैन देम, इट्स ऑफिशियली अकॉर्डिंग टू द लॉ। मगर उस वक्त भी ये सुलो की वजह से, नज़रिया की वजह से मैंने ये जो पहलू है उसको नहीं उठाया था। और जैसे आप कह रहे हो, जिस किस्म का दहशतगर्दी कल किया गया, अगर दूसरे इसमें इस किस्म का किरदार या जो दूसरी तंजीमें इस किस्म का हमला कर, अगर TTP या PLA या कोई और तंजीम ऐसे काम करता तो अगला दिन वो भी शायद इसमें हमें इस तरफ खेल दिया जाता। मेरा ख़्याल में ये फ़ैसले TV स्क्रीन्स पे और जो हमने वीडियोस देखे हैं उस बुनियादों पे तो नहीं हो सकते हैं, और किसी किस्म का कोई इम्पार्शल प्रोसेस होना पड़ेगा। अगर वाकई किसी इस किस्म के स्टैंडर्ड्स पे उतर आते हैं तो फिर एज अ लास्ट रिजॉर्ट दिस ऑप्शन शुड बी अवेलेबल, बट आई एम वेरी रिलक्टेंट टू एंगेज in this conversation, particularly preemptively. उसूली तौर पे naturally, instinctively ये जो रास्ता है, ये जो तरफ जिसकी तरफ आप इशारा दे रहे हैं, मेरे ख्याल में अच्छा तो प्रेसिडेंट नहीं होगा, and I hope कि events की मजबूरी की वजह से हमें इस तरफ जाना ना पड़े। Nehmat Khan साहब, Arab News, माइक लीजिए।
I think that the events show the restraint not only of the Pakistani state or the Pakistani army under extreme pressure, اور جب اس قسم کے protests turned violent and turned into an attack, whether it is on any general's house or in the actual headquarters of our armed forces. یہ دنیا بھر میں آپ مجھے ایک ملک کا ایگزامپل دے دیں اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اٹھاتے ہیں. وہاں آپ بتائیں مجھے امریکن شہری اگر کسی جنرل کے گھر میں گھسنے کی کوشش کرے یا جنرل چھوڑے امریکہ کا جو فوج کے ہیڈ کوارٹرز ہے اس میں گھسنے کی کوشش کرے تو اسٹریٹ فائر جواب فوری ہو جاتا. دیر از نو ifs نو بٹس. اور آپ سب میڈیا پہ اس بات کی تنقید بھی نہیں کرتے. اٹس اے پروٹوکول دنیا پر ہے. یونائٹڈ کنگڈم آپ اٹھا دیں, آپ چین اٹھا دیں, آپ روس اٹھا دیں, آپ بھارت اٹھا دیں, آپ کسی ملک میں جو ایک ایگزامپل دکھائے جہاں دس وڈ ناٹ بی اے کنفیوزنگ کوشچن, خاص طور پہ پاکستان کی تاریخ جیسے ملک میں. لیکن there was extreme restraint showed by the Pakistani government, by the Pakistani state, and in the moment they did not respond violently. I think that speaks to the different nature and the transition that we're in at the moment. But to expect that sort of patience consistently from everyone, it's a difficult task. ہمارا جو کوشش رہا ہے, the point of view of the People's Party, exactly so that we avoid a deterioration to this point, this what we're seeing or the sort of situation we're seeing today, was that we as political parties amongst ourselves must have a dialogue, reach about on basics consensus like a date for election. اچھا بھی چل رہا تھا ہمارا ڈائلاگ. We reached the point where we'd all agreed that elections should take place on one day across the country. Unfortunately, the course of events, the actions of certain institutions, the actions of certain political parties made it very difficult for that process to go further. And the response to the normal course of law, to the same NAB that as Prime Minister, in fact a watered-down NAB, a far more empowered and draconian NAB that functioned under the Prime Minister Imran Khan, was consistently the same person who's now being arrested by a watered-down NAB, was supported, so their reaction is completely unjustified, it is violent, it has really created a situation جس میں بڑے serious conversations ہونے پڑیں گے. And the only advice I can give to PTI is that وہ اپنا جو انہوں نے کر لیا, جو اس میں ملوث تھے ان کو اس کا جواب تو دینا پڑے گا. اب ان کو مزید خرابی نہیں کرنا چاہیے. Don't make the matters worse. Call for an end to violent protests. Declare that you will abide by the rule of law and the Constitution. Accept that you were engaged with the National Accountability Bureau as citizens and not as terrorists. تاکہ جو ہوا وہ تو ہو گیا, آگے اپنے لیے مزید مشکلات پیدا نہ کرے. ہم ہمیشہ یہ چاہیں گے کہ کسی نہ کسی طریقے سے, اور آج شاید مشکل لگ رہا ہو, کہ ہم کوئی کنسنسس والا نتیجہ نکلے, کوئی ایسا سیاسی عمل کیا جائے جس سے ہم پولیٹیکل ٹیمپریچرز کو کم کر سکتے ہیں, اسٹیبلٹی لے آ سکتے ہیں, اصل ایشوز پہ فوکس کر سکتے ہیں. مگر the events of the last few days have made that task, that is still our task, very difficult. اس کے علاوہ جیل پر حملے کی کوشش کی گئی, کل ریڈیو پاکستان جلایا گیا, کراچی میں جو سب کچھ ہوا, کیا عمران خان ملک میں مارشل لا لگوانا چاہتے ہیں یا ایمرجنسی لگوانا چاہتے ہیں؟ کیونکہ اس کے بعد تو وہی آئیں گے. السلام علیکم. دو چیزیں, ایک تو ہمارا پیپلز بس سروس کا کیا قصور تھا یار؟ KMC کے واٹر ٹینکرز نے تیرا کیپٹان کا کیا چہرہ کیا بگاڑا؟ ریڈیو پاکستان یہ تو
ان کا کیا قصور تھا. میں خاص طور پہ چیف منسٹر سندھ اور صوبائی سندھ کا انتظامیہ کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے باقی صوبوں کے مقابلے میں آپ نے بہت اچھا انداز سے ہمارا اوور آل سچویشن کو کنٹرول کیا ہے. ان آئسولیٹڈ انسیڈنٹس کے باوجود نتھنگ ہیز گاٹن آؤٹ آف ہینڈ. امید ہے کہ اسی طرح کام چلتا رہے گا. جہاں تک آپ کا دوسرا سوال ہے، ہمارا کوشش ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ ہم اس ہیبٹ کو اوائڈ کریں، روکیں. اور خان صاحب کا یہی سیاسی عمل جب سے وہ وزیر اعظم اس کا وہ دور ختم ہوا، اس کا فریمنگ یہی رہا ہے کہ یا میں کھیلوں گا یا میں کسی کو نہیں کھیلنے دوں گا، یا میں وزیر اعظم بنوں گا یا میں ملک کو جلا کے جو رہ جاتے ہیں اس کا وزیر اعظم بن جاؤں گا. میں وزیر اعظم نہیں ہوں گا تو اس سے بہتر تو ہے کہ اپنے ملک میں ایٹمی بمبارڈمنٹ ہو. یہ وہی وزیر اعظم ہے جس نے ہمیشہ اس قسم کا کہ مائی وے اور دا ہائی وے، آل اور نتھنگ، اس اپنا ذات سے آگے اس نے اپنی زندگی میں نہیں، اپنی سیاسی کیریئر میں نہیں، اپنے باضابطۂ عظمیٰ میں نے آگے نہیں دیکھا. تو کوشش یہی رہا. ایون ان دا ڈائلاگ پروسیس ہمارا یہ مسلسل کوشش تھا کہ ان نمائندے کے تھرو ہم خان صاحب کو کنوے کریں، خاص طور پہ پیپلز پارٹی کی طرف سے، کہ یہ ہم سب کے لیے، سیاسی جماعتوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ موجودہ سیاسی آئینی قانونی جو بھی بحران ہے اس کا سیاسی حل نکلے، جوڈیشل حل نہ نکلے یا خدا نہ خواستہ کوئی اور حل نہ نکلے. اور یہ پیغام جب تک کچھ ان کے نمائندے شاید سمجھ رہے تھے، آگے جب وہ سوچ، وہ پیغام پہنچایا جاتا تھا، جو مجھے محسوس ہوا کہ یہ شخص جمہوریت کا دفاع کرنے میں یا جمہوریت سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتا. وہ صرف اپنا ویری نیرو پرسنل پالیٹکس کھیلنا چاہ رہا تھا، جس کا نقصان صرف ایک آدمی کا نہیں، پورا قوم کو، ہمارا انفراسٹرکچر کا تو ہوتا ہے. تو اگین میرا میسج ٹو تحریک انصاف would be to try and understand the history of Pakistan. آپ سوچیں کہ آپ ٹویٹر اور فیس بک پہ یہ صرف کام نہیں کر رہے ہو. We have our own context. We have lived more than half the time of our history under direct martial law, and we had an opportunity where our institutions had declared that they would like to step back, they would like to create a space, they would like کہ وہ نیوٹرل رہیں، وہ سیاسی عمل دخل نہ کریں. اینڈ یہ ایک سارے سیاستدانوں کو حکومت کے اپوزیشن کے لیے ایک تاریخی موقع پتہ نہیں ملے گا یا نہیں ملے گا آگے جا کے، اور ہم نے ایٹ لیسٹ اس موقع کا تو فائدہ نہیں اٹھایا جیسے ہم نے اٹھانا چاہیے تھا. اور آج بھی میرا پیغام تحریک انصاف کے لیے یہ ہے کہ اگر جمہوریت چلتا رہتا ہے تو پھر آپ بچ سکتے ہو. تو آپ یہ سمجھو کہ نہ صرف آپ کی، ملک کی، ہم سب کی جو کامن ایک ضرورت ہے وہ پاکستان ایک جمہوری ملک رہے، اور اسی جمہوریت میں ہمارے تمام مسائل کا حل ہے. مگر جمہوریت کو کامیاب ہونے کے لیے ساری جو جمہوری پلیئرز ہیں، جو سیاسی سٹیک ہولڈرز ہیں، ان کو جمہوریت کے دائرے میں رہ کے، سیاست کے دائرے میں رہ کے کام کرنا پڑے گا، ورنہ خدا نہ خواستہ ماضی میں جو ہوا ہے وہ رپیٹ تو ہو سکتا ہے. کامران رضی جیو دیکھو، پاکستان کے شکر الحمدللہ پاکستان کے دوست ممالک جو ہیں انہوں نے بار بار ہمارے ساتھ دی، شکر الحمدللہ انہوں نے بار بار ساتھ دیا، ہمارے ساتھ دیا ہے. چاہے وہ جیسے ہی ہم آئے تھے اور پہلے دفعہ جب ہم کامیابی سے وہ IMF پروگرام میں شامل ہوا تھا تو اس وقت بھی پوری دنیا نے ہمارے ساتھ دیا، اور جس نے بھی بائیلیٹرل
اعلانات کرنے تھے انہوں نے بھی اس وقت اعلان کیا. درمیان میں ہم اس پروگرام سے ہٹ کیے، مگر اس ہمارا جنیوا میں بھی جب ہم نے فلڈ کا وہ پروگرام رکھا تو پوری دنیا نے ہمارے ساتھ کھڑا رہا. مشکل معاشی صورتحال ہمارے ہاں بھی تھا، مگر دنیا بھر میں وہاں بھی ہمارے ساتھ رکھا. اس بار بھی جو نیگوشیشنز چل رہے ہیں، ہمیں بتایا گیا تھا کہ جو صرف ضرورت تھا وہ یہ تھا کہ جو ہمارے انٹرنیشنل آبلیگیشنز ہیں، ماضی کی طرح تو وہ اعلانات ہوتے تھے، اب وہ چاہ رہے تھے کہ وہ آفیشلی کسی ایک طریقے سے کمیونیکیٹ کیا جائے یا ریٹن پہ دیا جائے، اور وہ بھی ہم نے جو شرائط ہے وہ پورا کر لیے. تو جہاں تک انٹرنیشنل کنٹریبیوشنز کی یا بائی لیٹرل کنٹریبیوشنز کی بات ہے، اعلانات ہے، وہ بار بار ہوئے ہیں اور موسٹ ریسنٹلی اس نیگوشیشنز کی کانٹیکسٹ میں ہوئے ہیں. نہ اب اس کا جو فائنلائزیشن کی جو ضروریات ہوں گے وہ فائنینشیل ریکوائرمنٹس ہوں گے یا دوسرے ریکوائرمنٹس ہوں گے. صحیح سر پریزیڈنٹ کراچی پریس کلب سب لوگ چیئرمین صاحب، آپ نے جس طرح کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کے واقعات ہوئے، ٹارگیٹڈ اٹیکس جو ہوئے جی ایچ کیو پہ اور دو گورنر کے آفس پہ. اچھا، اس کے علاوہ دو ہمارے میڈیا جو آفیشل ہیں، اے بی پی کے دفتر میں کر رہے ہوئے لاہور میں اور ریڈیو پاکستان میں، تو جہاں پر یہ جو کاروائیاں ہوئی ہیں اس پہ جو چھوٹے صوبے کے لوگوں کے تاثرات کو بیچارے خاص کر سندھ میں اور بلوچستان میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان جو ہے بہت بڑا لاڈلا ہے اور اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی. بلوچستان کے سی ایم نے تو کل باقاعدہ آفیشیلی ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ اس کو بین کیا جائے. تو کیا آپ کی سندھ حکومت کوئی ایسا اقدام کرنے جائے گی سندھ گورنمنٹ کے حوالے سے اس کا کوئی باقاعدہ بیان کیا جائے؟ جیسے میں نے پہلے کہا، آئی ایم ویری ریلکٹنٹ ٹو انگیج. اصولی طور پہ یوزلی میں آئی ایم ریلکٹنٹ ٹو انگیج ان دس سارٹ آف conversation. I accept that this is unique circumstances and اس میں I don't want to comment beforehand and I don't want to get drawn into that conversation. جہاں تک دوسرے صوبے سے میں تو بہت پہلے کہا تھا کہ یہ جو تخت لاہور کا لڑائی ہے اس کا نقصان پاکستان پہ کیا کیا ہوگا، بات نہیں سنا جاتا ہے. یہ تو ہمارے سمجھ سے باہر ہے. جگہ جگہ ظلم ہوتا ہے، ظلم کہیں نہیں ہونا چاہیے. جائز شکایات صرف کوئٹہ یا کراچی یا پشاور کا نہیں، لاہور کے عوام کی بھی ہیں. احساس محرومی جگہ جگہ ہے. غریب ہمارے ہاں ہے، غریب پنجاب میں بھی ہے. کیا کروں، ان کا میڈیا ان کو کم دکھاتے ہیں، ادھر زیادہ دکھاتے ہیں. ان کے اصل مسائل ہیں. یہ جو تماشا ہو رہا ہے کہ ایک آدمی کو 14 دن کا ریمانڈ ملا، اس پہ 8 دن کا ریمانڈ ملا، اور وہ بغاوت پر اتر رہا ہے، ٹریزن پر اتر رہا ہے، دہشت گردی پہ اتر رہا ہے. ہمارے سمجھ سے باہر ہے، خاص طور پہ ان جگہوں میں یا جہاں ہم عادی ہیں ظلم کا، ناجائز انداز. I don't know how to put this diplomatically. جہاں تک ہم اس قسم کی چیزوں کے آتے ہیں، میرا خیال میں اس قسم کا 8 دن کا کسٹڈی، رائٹ ٹو پروسیجر ایٹسٹرا، دوسرے کو جو نہیں ملتے ہیں، کسی نے اس قسم کا رد عمل نہیں دیا. there is no explanation, there is no excuse, there is no example. I can't pretend to try and justify the actions of طریقہ انصاف. یہ ان کو اب فیصلہ کرنا پڑے گا کہ وہ سیاسی جماعت رہنا چاہتے ہیں یا نہیں. I think in answer to your first question کہ یہ میرا فیصلہ نہیں ہے کہ ان پہ پابندی ہونا ہے نہیں ہونا ہے، مگر باقیوں سے پہلے وہ خود فیصلہ کرے کہ کیا وہ سیاست کرنا چاہتے ہیں یا have they decided to now take up an armed resistance against the state of Pakistan. وہ اب ان کے اوپر ہے.
اگر وہ ان کا فیصلہ یہ ہے کہ نہیں جی ہم سیاسی جماعت رہنا چاہتے ہیں، جو دہشت گردی میں ملوث تھے ان کو ہم بطور طریق انصاف ان کو ڈسون کرتے ہیں اور ہم سیاسی انداز میں سیاست کرنا چاہتے ہیں، تو پھر I don't see why there should be any ban. If they decide that they're going to do an armed rebellion against the state of Pakistan, then absolutely there will be a circumstance where we will be forced to ban such an organization. ہم پہ تو ان کا اپنا فیٹف کے قانون کیا کہتا ہے، ہمارا انٹرنیشنل ریکوائرمنٹس کیا کہتا ہے، ہم دنیا کو کیا کہیں گے کہ آئے پاکستان میں انویسٹ کرے. یہاں اگر آپ کرپشن میں پکڑا جائے اور آپ گرفتار ہوتے ہیں تو آپ کے کم جو لوگ ہیں اتنا تعداد بھی نہیں نکلا. ایک تو ہوتا کہ شہید بی بی کی دور کی طرح وہ پورا پنجاب نکل آتا، لوگ بھی کم تھے، ان کا جو ایکشنز تھے وہ وائلنٹ تھے. دیر از نو ایکسکیوز فار دس. دو جانب لاسٹ کوشچن ہے. یہ جو صورتحال ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں چلو صاحب، یہ اس کا پس منظر ہے کہ حقیقی جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی اس کو پاکستان میں سب کا سانس لینے نہیں دیا گیا. حضور صاحب، بینظیر، پروین خان، محمود خان اچکزئی، مہنگر، آپ آتے رہو، بزنجو، پروینجو، فاضل راؤ، جان ساکی، جینے نہیں دیا پاکستان میں. جنہوں نے نہیں دیا آپ کو اندازہ ہے. اور الگ ایک نرسیاں لگائی گئی اور اس میں جو لیڈر پیدا ہوئے تو ان کے سر کا درد بنے. 9 سال کے بعد یہ دوسرا درد بنائیں کے لیے. تو کیا آپ پی ڈی ایف کی ورکنگ ریلیشن شپ اچھی ہے ان سے؟ کیا آپ کہیں گے کہ آپ حقیقی پولیٹیکل لیڈرشپ کو آگے جو وہاں سے آتے ہیں جو پولیٹیکل لیڈر ہے یہ نرسیاں بند کرو کہ ہمارے سر کا جو درد بنتا ہے ابھی آپ کے گیٹ بھی توڑ رہے ہیں. آپ پاکستان کی تاریخ تو آپ کے سامنے ہے، اور سفائس ٹو سے کہ اگر شہید محترمہ بینظیر بھٹو آج زندہ ہوتی تو پاکستان کہیں اور ہوتا، اور پاکستان کا مقام، پاکستان کا جگہ کہیں اور ہوتا. جہاں تک یہ اسٹریٹجک ایسیٹس کا پالیسی ہے، امید ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے اب دفن ہو جائے گا. اس لیے جیسے آپ کا فریمنگ جو ہے میں اس سے بہتر تو نہیں کر سکتا. آپ پلیز اپنا آخری سوال پوچھیں. تو پھر ایک پوائنٹ رہ گیا مجھ سے، تو بھائی اس کو کافی دیر سے کوشش کر رہا ہے. بنیادی جو پورا جھگڑا ہے وہ ملک میں عام الیکشنز کا ہے، جو عمران خان کا بھی مطالبہ ہے. آپ چونکہ پی ڈی اے کے سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں، آج اپنی پریس کانفرنس میں قوم کو یہ بتا ہی دیں کہ ملک میں عام انتخابات کب ہوں گے. مئی تو گزر گیا، اکتوبر میں ہوں گے، نومبر میں ہوں گے، اگست میں آپ کا بھی بہت ہی اچھا سوال ہے، اور میں واضح کر دوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہی یہ کوشش تھا کہ ملک میں الیکشنز ہو، فل سٹاپ. یہی وجہ ہے کہ کافی دیر سے ہم وارن کر رہے ہیں اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان ڈائیلاگ ہو، اس بات پہ ہو کہ الیکشنز ہو اور وقت پہ ہو. اور درمیان میں کافی پر امید تھا کہ ہمارا جو بات چیت، ہمارا جو ڈائیلاگ تھا وہ کامیاب ہو جائے گا. ایک دو جو میٹنگز ہوئے تھے اس کے بارے میں جو مجھے فیڈ بیک ملا، میں پر امید تھا کہ انشاءاللہ تعالی ہم ایک سیاسی سلوشن نکالیں گے. وجوہات بہت زیادہ ہیں، تاریخ ہمیں بتائیں، انالیسس ہوگا کہ کیوں. ہم آج بھی چاہتے ہیں کہ الیکشنز ہو، الیکشنز ٹائم پہ ہو. ہمارا ہوپ ہے، امید ہے، ڈیمانڈ ہے کہ سب کے سب جو اب اس ملک کے اسٹیک ہولڈرز ہیں، عدالت ہو، ہم سب کا کردار، انکلوڈنگ دا گورنمنٹ آف پاکستان، ہمارا کردار ایسا ہو اور اس مشکل صورتحال سے ہم ایسے مقابلہ کریں کہ اس کا جمہوریت کا کوئی نقصان نہ ہو. اور ہم الیکشنز کی طرف ضرور وقت پہ جانا پڑے گا،
اور انشاءاللہ تعالیٰ میں دعا کرتا ہوں، کوشش بھی کروں گا، اور امید ادارے سے، حکومتی اتحادیوں سے، مگر سب سے بھر کر پی ٹی آئی پہ یہ ہوگا کہ ہم سب کا کردار ایسے ہو کہ الیکشنز ہو سکیں اور جمہوریت جتنا بھی ٹوٹی بھوٹی ہمارا پیارا پاکستانی جمہوریت وہ چلتے رہے. اور بٹ ایز آئی آنسر ٹو the question a couple before you کہ جو ایونٹس میرے ہاتھ میں نہیں ہیں وہ ایسے صورتحال بنا رہے ہیں جو کافی اس قسم کی سوچ رکھنے والے کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں. آخری بات جو میں نے اصل میں کل ہمارا میٹنگز بھی اس بات پہ تھا، اور اگر یہ سارا تماشا نہیں ہوتا تو میں آپ کے سامنے ایک دوسرا پریس کانفرنس کر رہا ہوتا کہ آخر کار ہمارا سندھ کا بلدیاتی الیکشنز کا جو فیزز ہے، فرسٹ فیز، سیکنڈ فیز، اب بائی الیکشن کا نیا فیز جو انہوں نے کھینچ کے ڈالا ہے ہمارے لیے، ان سب سے شکر الحمدللہ ہم تاریخی طور پہ یہ کبھی نہیں ہوا ہے، اب پہلی بار ایسے ہوا ہے کہ سندھ بھر نے پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا ہے. ہر شہر نے، ہر ڈسٹرکٹ نے پاکستان کہ کراچی کا سنگل لارجسٹ پارٹی آپ کے سامنے پاکستان پیپلز پارٹی ہے. حیدرآباد کا overwhelmingly single largest party پاکستان پیپلز پارٹی ہے. ہم نے اس جمہوری عمل سے، اس الیکشن سے، اس بلدیاتی الیکشن سے، سالوں سے، دہائیوں سے جو ایک سازش چلتا آ رہا ہے اس صوبے کو بانٹنے کا، اس صوبے میں تقسیم، نفرت کی سیاست پھیلانے کے لیے، ایک سیاسی مقصد حاصل کرنے کے لیے، ہم نے تاریخ میں پہلی بار اس جو سازش ہے چلتا آ رہا تھا، اور اب بھی آپ نے دیکھا کتنا مشکل تھا ہمارے لیے الیکشنز کروانا، مگر شکر الحمدللہ سندھ کے عوام کا لاکھ لاکھ شکریہ نے تاریخ حاصل کی ہے. یہ جو سندھ اور کراچی کا سیاست تھا نا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا. اور اب موقع ہے، میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کو کہتے ہیں، ہمارے امیدواروں کو کہتے ہیں کہ آپ کے لیے تاریخی امتحان ہے. یہ میک و بریک ہے ہمارے سیاست کے لیے، لیکن آپ کی صوبہ کی سیاست کے لیے، ہمارا کیپٹل کی سیاست کے لیے ہمیں ڈبل محنت کرنا پڑے گا. وسائل ویسے ہی کم ہوتا ہے، سازشیں بہت زیادہ ہوں گے. کام کرو، عوام کا خدمت کرو، ثابت کرو کہ آپ ہی ان کے نمائندے ہیں، آپ ہی ان کے اصل مسائل کا حل نکال سکتے ہو. پاکستان پیپلز پارٹی بلدیاتی الیکشنز کی فتح کا دن منائیں گے. 13 مئی کو ہم کراچی میں جشن منائیں گے، اور میں تمام لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آئے پاکستان پیپلز پارٹی کے 13 مئی کا ایونٹ میں شامل ہو. ہمارا جو نعرہ تھا اس الیکشن کے لیے وہ یہ تھا کہ نہ میرا یا نہ تیرا، ہم سب کا پاکستان، ہم سب کا سندھ، ہم سب کا کراچی، ہم سب کا حیدرآباد، ہم سب کا لاڑکانہ، ہم سب کا سکر. جگہ جگہ یہ ہمارا نعرہ تھا. اور آئے ہم سب کا پاکستان کا کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ 13 مئی کو جشن منائیں. آپ سب کا شکریہ. میں نے اسلام آباد پہنچنا ہے، وہاں راجہ پرویز اشرف صاحب پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا عمران خان کو جمہوریت سے کوئی دلچسپی نہیں، تخت لاہور کی لڑائی سے پاکستان کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کسی جماعت کو کالعدم قرار دینے کے حق میں نہیں ہے. پی ٹی آئی پر پابندی کی رائے لی گئی تو میں آخری آدمی ہوں گا. پی ٹی آئی پر پابندی کے لیے آئینی اور قانونی راستہ اختیار کرنا ہوگا.
بلاول بھٹو نے مزید کہا کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان مذاکرات کے حق میں ہیں، مذاکرات سے مسائل کے حل کے لیے پر امید تھا۔ بلاول بھٹو نے یہ بھی بتایا کہ پیپلز بس سروس، واٹر ٹینکر اور ریڈیو پاکستان نے آپ کا کیا بگاڑا تھا؟ پی ٹی آئی نے اپریل میں بھی جلاؤ گھیراؤ کیا تھا، نیب کی حمایت کرنے والی جماعت اتنی جذباتی کیسے ہو گئی؟ بلاول بھٹو زرداری نے یہ بھی کہا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں وزیر اعظم نہ رہوں تو ریاست نہ رہے۔ میں نے پہلے خبردار کیا تھا کہ آپ پنجاب کا الطاف پیدا کر رہے ہو، یہ سمجھتے تھے کہ قانون سب کے لیے ہے، پی ٹی آئی کے لیے نہیں۔ پی ٹی آئی کو آئین و قانون پر عمل درآمد کرنا پڑے گا۔ بلاول بھٹو زرداری کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا عمران خان سیاستدان ہوتے تو پرامن احتجاج کی کال دیتے، عمران خان سیاستدان ہوتے تو سیاسی رد عمل دیتے۔ پی ٹی آئی نے عسکری تنظیم کی طرح رد عمل دیا۔ افواج پاکستان پر ٹی ٹی پی کے بعد پی ٹی آئی نے حملہ کیا، ہمارے قائد کو پھانسی پر چڑھایا گیا، ہم نے فوجی املاک کو نقصان نہیں پہنچایا۔ بے نظیر بھٹو کی شہادت پر پورا ملک پھٹ پڑا، سندھ سے خیبر پختونخوا تک لوگ غصے میں تھے۔ انہوں نے بتایا کہ پیپلز پارٹی نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا۔ پیپلز پارٹی نے کہا جمہوریت بہترین انتقام ہے۔ نواز شریف حکومت سے نیب کو بند کرنے کا مطالبہ کیا تھا، اس دور میں بھی ہماری بات نہیں مانی گئی، ہماری اتحادی جماعت آج ہمارا موقف تسلیم کرتی ہے۔ عمران خان نیب اصلاحات کو این آر او کہا کرتے تھے، نیب کو 90 روز کے ریمانڈ کا اختیار حاصل تھا۔ این سی اے نے 190 ملین پاؤنڈ ریاست پاکستان کو دینے کا کہا، برطانیہ نے 190 ملین پاؤنڈ پاکستان کو واپس دینے کی کوشش کی۔ عمران خان نے بطور وزیر اعظم اختیارات کا ناجائز استعمال کیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ بھی کہا کہ سیاستدانوں کی گرفتاری پر خوشی نہیں ہوتی، رہنماؤں کی گرفتاری سے سیاست کو نقصان پہنچتا ہے۔ پیپلز پارٹی روز اول سے نیب کے خلاف ہے، پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ نیب کو بند ہونا چاہیے۔ پیپلز پارٹی نے نیب کی مخالفت، پی ٹی آئی نے دفاع کیا۔ نیب کو بند کرنا میثاق جمہوریت کا حصہ تھا۔ اب نظر